السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم 7ویں جماعت کے کتاب معاشرتی علوم کا باب چیپٹر نمبر 2 آئین اور شہریت پڑھیں گے۔ آئین اور شہریت، آئین کیا ہے اس کا تعارف پہلے پڑھتے ہیں اگر ہم تو کچھ اس طرح سے۔ یہ باب آئین پر خصوصی طور پر اس کی وسعت سمت اور 1973 کے پاکستانی آئین پر مرکوز ہے۔ آپ شہریوں کی مساوات اور آزادی پر بھی مطالعہ کریں گے، جن کی آئین کی جانب سے تبلیغ کی گئی ہے۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ یہ ریاست کا بنیادی، ضروری اور اساسی قانون ہے۔ اسی میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ ریاست کو کیسے منظم کیا جائے۔ یہ اصول و ضوابطوں کا مجموعہ ہے جن کو ریاست کے اندر حکومت کے نظام کو باقاعدہ قواعد و ضوابط کے تحت لانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ریاست کا اعلیٰ اور رفع قانون ہے جس میں حکومت کی تنظیم، اختیارات اور فرائض کے بارے میں قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ ریاست کا سب سے ہائی لیول کا اعلیٰ جو عرفہ قانون جو ہے وہ آئین کہلاتا ہے۔ آئین کیوں مرتب کیا جاتا ہے؟ کسی بھی جمہوری ملک یا جمہوری معاشرے کو جو قواعد اور ضوابط کے مطابق چلانے کے لیے، حکومتی انتظام قواعد اور ضوابط کے مطابق چلانے کے لیے، حکومتی اختیارات کو اداروں میں صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے جو قانون بنایا جاتا ہے اسے آئین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئین کی متعدد اقسام ہیں، لیکن اس چیپٹر میں آپ صرف آئین کی تحریری اور غیر تحریری اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم لوگ یہاں پر تحریری آئین کیا ہوتا ہے؟ تحریری آئین جو ہے آپ کے پاس ایک کتاب کی شکل میں ہوتا ہے، تحریر شدہ ہوتا ہے، یعنی ریٹن میں ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پر امریکہ کا آئین جو کہ ریٹن ہے، یعنی کہ تحریری طور پہ ہے۔ غیر تحریری آئین جو ہوتا ہے وہ کتاب کی شکل میں یا دستاویز کی شکل میں، ڈاکومنٹ کی شکل میں نہیں ہوتا، تحریر یعنی کہ ریٹن میں نہیں ہوتا، یہ رسم و رواج پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کا آئین جو ہے وہ غیر تحریری ہے، یعنی کہ ریٹن فارم میں نہیں ہے۔ تحریری آئین جو ہوتا ہے اس کو عوام کی جانب سے منتخب کردہ اسمبلی کے ذریعے بنایا جاتا ہے اور نافذ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو الیکشن کے ذریعے اسمبلی بنائی جاتی ہے، جو الیکٹ ہو کر جو لوگ آتے ہیں اور وہ اس آئین کو بناتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں۔ آئین کی ایک قسم آئینی ارتقاء کے آہستہ آہستہ قانونی کارروائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ اپنے جوہر میں سخت، ٹھوس اور ناقابل لچک ہوتا ہے۔ یہ اپنے جوہر میں لچکدار ہوتا ہے، یعنی تحریری آئین میں لچک نہیں ہوتی ہے اور غیر لچکدار ہوتا ہے، جبکہ غیر تحریری آئین لچکدار ہوتا ہے اور ٹھوس نہیں ہوتا۔ اس تحریری آئین قطعی اور مکمل ہوتا ہے۔ تحریری آئین جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی طور پہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک غیر تحریری آئین کو گواہی کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ اور رسم و رواج کا حوالہ دینے کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا، اور اس کو رسم و رواج کا حوالہ دینے کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ تحریری آئین کو آپ گواہی کے طور پہ پیش کر سکتے ہو، قواعد اور ضوابط کے طور پہ پیش کر سکتے ہو، لیکن غیر تحریری آئین کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تحریری آئین اور غیر تحریری آئین کی آپ کے پاس خوبیاں اور خامیاں دی گئی ہیں۔ آپ اس خوبیوں کو خصوصیات بھی کہہ سکتے ہو۔ تحریری آئین جو ہوتا ہے بہت واضح ہوتا ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، جبکہ کمزوری یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی، تراش خراش نہیں کیا جا سکتا۔ تحریری آئین کی خوبی یہ ہے کہ یہ قانون کی عمل درآمدی اور بالادستی پر زور دیتا ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ ان حالت میں لوگوں کے درمیان ناراضگی، پریشانی اور ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ وفاقیت کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ یہ مرکز و وفاقی اکائیوں یعنی چاروں ریاستوں یا صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کرتا ہے۔ تحریری آئین کی خصوصی یہ ہے کہ فیڈرل یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان جو بھی اختیارات ہیں ان کو تقسیم کر دیتا ہے کہ اس فیڈرل کا کام یہ ہے، صوبوں کا کام یہ ہے، جبکہ غیر تحریری آئین جو ہے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ تحریری آئین تحریری قوانین سے زیادہ اہمیت کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا ہے، نتیجے کے طور پر عوامی رائے کی اہمیت بہت کم رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان میں کہ 1973 کے آئین کے خد و خال۔ سب سے پہلے تھا تحریری آئین۔ پاکستان کو 1973 کا آئین جو ہے وہ تحریری ہے، جس میں 280 آرٹیکلز شامل ہیں۔ اس میں 6 شیڈول بھی ہیں جن کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس میں اب تک 23 ترامیم کی گئی ہیں۔
اس میں کہا گیا ہے کہ ریاست کا مذہب جو ہوگا وہ اسلام ہوگا، سرکار قومی زبان اور سرکاری زبان جو ہے اس کو اردو قرار گیا ہے، جبکہ انگریزی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ قومی زبان جو ہے اردو اور سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی قرار دی گئی ہے۔ حکومت کا وفاقی نمونہ، یعنی کہ 1973 کے آئین میں حکومت کو وفاقی نمونہ اور طرز انداز قرار دیا گیا ہے۔ وفاق چاروں صوبوں اور وفاقی دارالحکومت پر مشتمل ہوتا ہے۔ حکومت کا پارلیمنٹری گروپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے حکومت کا انتظام سنبھال لیں گے۔ براہ راست انتخاب، پاکستان کے 1973 کے آئین نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو براہ راست انتخاب کا طریقہ فراہم کیا ہے۔ 2 ایوان شدہ قانون ساز، پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں 2 ایوان ہیں، ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان نظری کو قومی اسمبلی کا نام دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے عدلیہ کی آزادی، پاکستان 1973 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی فراہم کی گئی، آزاد عدلیہ کے تحفظ کی فراہمی پر تحفظ دیا گیا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے آئین کے اہم اصول، اختیارات کی تقسیم۔ 1973 کے آئین میں اختیارات کی تقسیم حکومت کے تینوں اداروں کے درمیان فراہم کی گئی۔ ان میں اختیارات کو حکومت کے 3 مختلف ادارے سر انجام دیتے ہیں: انتظامیہ، قانون ساز ادارہ اور عدلیہ۔ یہ تینوں ادارے جو ہیں حکومت کے اختیارات کی تقسیم کرتے ہیں اور اسی کے مطابق یہ اپنے اپنے اصول و ضوابط کے تحت کام کرتے ہیں۔ قانون اور بنیادی حقوق کی فراہمی۔ قانون اور بنیادی حقوق کی فراہمی ہے پاکستان کا آئین تسلیم کرتا ہے۔ قانون کے سامنے تمام شہری برابر ہیں، وہ قانون کے مساوی تحفظ کے حقدار ہیں، یعنی کہ کوئی بھی شہری ہو وہ تمام شہری آئین کی نظر میں تمام شہری برابر ہو، تمام کو برابر کا انصاف، برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ اقتدار اعلیٰ اور نمائندہ حکومت، اس آئین کے مطابق اقتدار اعلیٰ جو ہے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان ایک مقتدر اعلیٰ ریاست ہے، وہ اپنے اختیارات کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ نمائندہ حکومت 3 اداروں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی انتظامیہ، قانونیہ اور عدلیہ، یعنی کہ حکومت کی 3 بنیادی ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں: انتظامیہ، قانونیہ اور عدلیہ۔ اسی کے مطابق پورا حکومتی نظام چلایا جاتا ہے۔ یہ چیپٹر تھا 1973 کے آئین، یعنی کہ آئین اور شہریت سے ریلیٹ تھا، جو آپ نے چیپٹر پڑھا ہے۔ اس پہ باتیں تو خیر بہت ساری ہیں، لیکن میں نے مین باتوں کو ہائی لائٹ کیا۔ اگر اسی بات کو اگر پوری ڈیٹیل میں چلی جائے گی تو میرے خیال سے یہ 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، اور شاید وہ بھی کم ہو۔ میں نے اس لیے مین باتوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کر کے آپ طالب علموں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس چیپٹر کا کام آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔